ہدایتاللہ چمکنی صاحب تاریخی شخصیت تھے. اس نے جو بھی زندگی گزاری، گھریلو زندگی، حجرے کی زندگی، یا اس نے وکیل کے حیثیت سے جو زندگی گزاری، پھر پارلیمانی طریقے سے جو سپیکر بن کے اسمبلی میں جو اس نے زندگی گزاری، ہر جگہ پہ بڑے مثالی تھے. 5 وقتہ نمازی تھے، بڑے شریف بندے تھے، اور بادشاہ خان کے سچے پیروکار تھے. اس حوالے سے ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ وہ جب اس نے پہلا قدم رکھا تو بادشاہ خان کے اس نظریاتی قافلے میں رکھا اور مرتے دم تک اس قافلے میں رہا. یہ اس کا اعزاز ہے اور اس کی مثال ہے. میں ینگ کول کے لیے یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ نظریات کو اپناؤ تو دل سے اپناؤ اور پھر نظریات پہ عمل کرو، جس طریقے سے چمکنی صاحب نے کیے. اور نئے جوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ باہمت اور باجرت انداز میں نظریے کو اپنائیں. اور نظریہ وہی ہے کہ اپنی دھرتی سے محبت کرنا، اپنے وسائل سے محبت کرنا، اور اپنی آزادی سے محبت کرنا، شعور اجاگر کرنا، تعلیم حاصل کرنا، امن امان کے لیے کوششیں کرنا، اور یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا. یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ یہ جوان اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ مثبت کردار ادا کرے، نگیٹو کردار ادا نہ کرے. سوشل میڈیا سے آج کل جوانوں کی تربیت میں کافی فرق آیا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ پازیٹیو انداز میں استعمال کرے، نگیٹو انداز میں اس کا استعمال. ایسا ہے کہ ہم تو امن کے مت والے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں. مودی صاحب نے جس طریقے سے جنگی جو ماحول بنایا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے نہ ہندوستان کی بھلائی ہے. شاید مودی صاحب کو یہ ضرورت ہو کہ وہ یہاں پہ جنگ پھیلائے تو پھر وہاں پہ ہندوستان میں اگر ان سے کوئی ناراض ہو تو وہ راضی ہو جائیں گے. وہ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ٹیکٹس نہیں ہے، تباہی ہے. اور یہ تباہی اگر پاکستان ہے تو یہ بھی ایٹمی پاور ہے، ہندوستان ہے تو یہ بھی ایٹمی پاور ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لے، کوئی بھی جنگ ہمارے لیے جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. یہ تباہی ہے اور ہم اس تباہی کے مخالف ہیں. ہم بادشاہ خان کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، پیار اور محبت کی بات کرتے ہیں اور سلیقے کی بات کرتے ہیں. لیکن چونکہ الزام مودی صاحب نے لگایا ہے تو ان کو چاہیے کہ پہل کرے اور امن کی بات کرے، نفرت کی بات نہ کرے. افغان مہاجرین تو ہمارے بچے ہیں. افغان مہاجرین کو انہوں نے ورغلایا، ضیاء الحق نے ان کو یہاں پہ لایا اور یہاں پہ امریکہ سے ڈالر لے کے ہمارے یہاں پہ مہاجرین کو بسا کے پھر ان کو ٹریننگ دی گئی، پھر ان کو لیڈرشپ مہیا کیا گیا، الگ الگ بارکوں میں ان کو رکھا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ افغانستان پہ اٹیک کرو. اور وہاں پہ جو بھی حکومت تھی، ڈاکٹر نجیب صاحب کی تھی، اور جو انقلابیوں کی حکومت تھی، جمہوری حکومت تھی، کرزئی صاحب کی حکومت تھی، اور اسی طریقے سے اشرف غنی صاحب کی، ان پہ اٹیک کرنا آج کل موجودہ حکومت سے بھی ان کی ناراضی ہے جو انہوں نے خود وہاں پہ بٹایا ہے. لہٰذا افغانستان کے مہاجرین سے محبت کریں اور پیار اور محبت سے ایک سلیقے سے، ایک طریقے سے ان کو جانا ہے. اس کو اصولوں کے مطابق ان کے لیے وہاں پہ بندوبست کرنا ہے، اسپتال کی بندوبست کرنا ہے، اسپتال کی بندوبست کرنا ہے، رہائش کی بندوبست کرنا ہے. کیونکہ ہم نے ان سے کروڑوں روپے کمائے ہیں، ان کے اربوں روپے کمائے ہیں، اس لیے ان کا حق بنتا ہے. آج بھی افغان مہاجرین کاروبار کرتے ہیں، اس سے پاکستان ٹیکس لیتا ہے. وہ جو بجلی استعمال کرتا ہے اس سے ان سے ٹیکس لیتا ہے. تو خدا را ان سے وہ سلوک کیا جائے کہ دشمنی نہ بڑھے، نفرت نہ بڑھے، پیار اور محبت سے پارلیمانی انداز میں، سفارتکاری کے انداز میں اس مسئلے کو حل کرے کہ افغانستان اور افغانستان کے لوگ ناراض نہ ہو اور عزت نفس کو نہ ان کو نقصان نہ پہنچائے. پختون ایک دفعہ ناراض ہو جاتے وہ پھر راضی نہیں ہوتا. اگر اتنی بات ہے تو بڑے پیار اور تحمل سے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. اور اب تو اس پر بھی مسئلہ ہے اور اس پر بھی، تو عقل کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پر امن قائم کیا جائے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہے. جو میں ایک بات کہنا چاہوں گا تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جس محبت سے اور جس جذبے سے آج NA-28 کے PK 75 کے بلکہ ضلع پشاور کے جتنے بھی لوگ آئے، ہمارے مہمان آئے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر جتنے بھی تھے، تو بیسیتے ان کے فرزند اور
عوامی نیشنل پارٹی کے ایک ادنا کارکن جو ان کا پیروکار بھی ہے، تو میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی وسادت سے بھی، اور ویسے بھی میں جاؤں گا سب کے پاس اور شکریہ ادا۔ باقی بات اس طرح ہے کہ یہ برسیاں ہو گئیں، یہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ان زندہ قومیں اپنے جو بڑے ہوتے ہیں، جو ان کے ہیروز ہوتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے کچھ سیکھتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹ بک ہے، ہماری جو سرکاری تاریخ ہے، اس میں سوائے مخصوص طبقے کے باقی جتنے بھی ہیں کہ بلوچ ہیروز ہیں، سندھ کے ہیں یا ہمارے خصوصاً پختونوں کے ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کا دنیا نے ان کے کردار کو اور ان کے کارناموں پہ کتابیں چھاپی ہیں، باچا خان بابا ہو گئے، ولی خان بابا ہو گئے، ان کا ہماری ٹیکسٹ بک میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ موقع جو ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے آنے والی نسل ہے کہ کم از کم اگر ہم پاکستان کے ٹیکسٹ بک میں اپنے ہیروز کو، اپنے بڑوں کو جگہ نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کارناموں کے بارے میں، ان کی اخلاقیات کے بارے میں، ان کے طور طریقوں کے بارے میں اپنے نسلوں کو آگاہ کریں۔ تو اس میں جو منتظمین جتنے بھی ہیں، انہوں نے جو میرے آس پاس بھی ہیں، جو ذاتی طور پہ بھی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے بھی، انہوں نے جو کیا، تو میں ان کا پھر ایک دفعہ آپ کی وسادت سے شکریہ بھی ادا کروں گا۔ یہ موقع ہیں جن سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ بتا سکیں، اپنے بڑوں اور ہیرو کے بات کر سکیں جی۔ اور چائنا کی تاریخ دیکھیں، بہت کامیاب ہو گیا، اس طرح ایشیا میں اور بھی بہت سے ملک ہیں۔ ڈرگس کو ایز اے وار ویپن بھی استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایسی نشہ ہے جس سے آپ دیکھیں کہ جس سے قوم تباہ خالی اس کی نہیں ہوتی کہ خالی قوم تباہ ہوتی ہے، بلکہ یہ فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، آئندہ مستقبل تباہ۔ میں نے بحثیت، چونکہ میرے والد صاحب ان چیزوں کو بہت سخت مخالفت بھی کرتے تھے، سارے کرتے، تو میں نے یہ کہا کہ جب میں نے اپنے اس وقت بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ان کی طرف سے کیا پیغام میں دینا چاہوں گا، تو یہ ہوگا کہ آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہماری عورتوں اور ہماری جو فیمیل پاپولیشن میں، اس میں بھی اتنا زیادہ یہ نشے کا رجحان ہو گیا ہے۔ بچوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سوابی کے نیشنل عوامی پارٹی کے لوگوں نے ایک کمپین چلا دی کہ بچوں کو ٹافیوں میں بھی نشے کی عادت دلا رہی تھی۔ تو اب ایسے حالات میں جب ہمارے جتنا بھی مستقبل ہے، بچے ہیں، ہماری آنے نسل اس لت میں پڑ جائے تو ہمارا مستقبل کہاں جائے گا؟ اور یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو فنکشنریز ہیں، ہماری جو گورنمنٹ آپریٹرز ہے یا مشینری جو ہے، جن کا کام ہے اس کو بند کرنا، وہ الٹا ان کی ہی وہ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ آج کل آپ کا تھانہ، آپ کا پولیس کلچر یہ پیسے بنانے کے لیے، آپ دیکھیں کسی بھی تھانے میں، یہ میرا الیکشن کمپین میں بھی رہا کہ آپ تھانوں کا کلچر دیکھیں، شریف آدمی تھانے پہ نہیں جا سکتا، بالکل وہ ہمت نہیں کر سکتا، اور اگر کہیں پر بدقسمتی سے جائے بھی تو اس کی اتنی زیادہ مشکلات اس کو سامنے، ان کو اتنا زیادہ ہو گئے جب تک پیسے وہ نہیں دے۔ اور یہ لوگ نشائی، یہ سارے ہر ایک جگہ، ہر ایک آدمی کو پتہ ہے، ان کا جو ہے وہاں پر آنا جانا بھی ہے، ان کا سلام بھی ہے، وہاں پر پولیس والے بھی جا کے ان کے پاس کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ حالت کون ٹھیک کرے گا؟ یہ بڑی بدقسمتی ہو گئی کہ جن لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے، وہ ان کے دوست ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پیسے کمانے کی ذمہ۔ شریف آدمی آپ کے تھانے کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میرے والد کے، اور بلکہ یہ سارے جتنے آئے تھے، ان سب کے جو روحانی اور سیاسی والد تھا، اس کے برسی کے موقع پہ میں یہ پیغام بھیجوں کہ کم از کم ہم لوگوں کو، اپنے نسل کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے اس نشے کی عادت سے، اور اس کے لیے ہمیں جہاد کرنا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ یرا زو د بیت الله چمکني په باره کې ما ته خو وینام نه ده پکار، ځکه چې زما او دغه منځ کې فاصله هم ډېره زیاته وه، خو بهرحال زه د هغه د حلقې اولنی کس، زه دلته ناست یم چې کوم د اولنی حلقه وه، هغه وخت کې به پی اف ست و، او دا د پی اف ست نه په اول ځل باندې زموږ د حلقې نه
د پی اف ست نه منتخب شوی بیا سپیکر جوړ شوی په دویم ځل منتخب شوی دی سپیکر جوړ شوی دی په دریم ځل باندې بیا دغه برخوردار ساقب الله خان چمکني چې دی زمونږ نو دا اعزاز خو ماته حاصل دی چې د درې واړه ځل دا درې واړه پلار درې واړه ټینې ورچې دي د پلاري او د ساقب الله خان نو هغه زموږ د حلقې نه درې واړه ځل باندې پاس شوي دي بالکل چې کوم ګڼ تعداد سره وشو لیټ وشو څنګه چې مشرانو ټولو خبره وکړه چې دا کار په کار دی چې دا د اول کال نه کېدی او هر کال کېدی چونکې د څه یا چا یادولو نه دا شی ورته نه یادولو ګینه ساقب الله خان خو یو داسې کس دی او زما په خیال چې په سوکانو کې نور ډېر مشران هم داسې شته چې دا کار به یې کړی خو ټیک دی 20 کاله پس شروع شو خو بس اوس شل شو که نه نو چې د شلو نه پس هم شروع شو دې نه پس به زموږ د مشرانو د دې د هغې د ژوند د هغې د خدماتو چې چونکې اوس د سوشل میډیا دور دی او خبره د ټي وي او د اخبار نه هم لاړه ختمه شوه او سوشل میډیا ته راغه د هر چا په جیب کې راغه ماشوم او زنانه او ټولو ته نو دا یو ډېره ښه شروعات شو او انشاءالله چې دا شروعات او دا تسلسل به برقرار ساتو او د هدایت الله خان چمکني صاحب په باره کې ما غونته کس ته په هغې باندې روشنی اچول ما ته دا مناسب نه ښکاري هغه ډېر لوی شخصیت و او د هغې باره کې چې زه څه ویم نو دا ما ته مناسب نه ښکاري زه هغې له دا میسج او دا پیغام ورکوم چې څنګه دلته کې حسین شاه خان یو خبره وکړه چې د دومره مینې نه او د دومره خلوص نه او د دومره دغه نه باوجود ساقب الله خان چمکني ممبر ولې جوړ نه شو زه خو صرف دا پیغام ورکوم چې دا نن کوم برسیو شو د هغه د والد صاحب په باره کې چې که د مشرانو وکلو د اسمبلی افسرانو کومې خبرې وکړي او دا ټولې کوالټیانې چې کومې د هغه په پلار کې وي کېدای شي چې هغه عمرني خو په دې وخت سره هغه کې ډېرې زیاتې کوالټیانې دي زما خو دا پیغام دی چې آینده د ساقب الله خان چمکني پیغام کور په کور ورسي او داسې کسان د اسمبلی نه بهر ساتل په هغې په وجه باندې نن چې میا صاحب پرسته د دې بل کومه خبره وکړه که دغسې تکړه 15 کسه ممبران وي نن به دا بل اسمبلی ته نه راتلم زه د امن پیغام ورکوم زه د عوامي نیشنل پارټۍ سره که دې څوک بغض کینه په دې بنیاد ساتي چې پارټي ده نو په دې بنیاد دې ورسره نه ساتي په دې بنیاد عوامي نیشنل پارټۍ سره دې ودرېږي چې هغې د پښتونخوا او د پښتنو د عوامو د پښتنو اواز اوچت کړی دی ای پی سی را بللې ده اولنی اعزاز ورته حاصل دی چې په دې وخت کې هغې سره بدترین مخالف سیاسي جماعتونه چې وو هغه مذهبي جماعتونه هم او سیاسي جماعتونه هم ټولې په یو میز باندې کېنول او متفقه طور دا قوم له دا پیغام ورکو چې مونږ په سیاست کې خو جدا جدا کېدی شو خو په حقوقو کې جدا جدا نشو کېدی